السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام مخالف مواد ہٹانے کے لیے فیس بک کے بانی مارک زوکربرگ کو خط لکھ دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے فیس بک کے بانی کے نام خط میں لکھا ہے کہ فیس بک ہولوکوسٹ کی طرح اسلام مخالف مواد پر بھی پابندی عائد کرے۔ اسلاموفوبیا مخالف مواد سوشل میڈیا بشمول فیس بک پر پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسا مواد نفرت، انتہا پسندی، تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خط میں لکھا کہ فیس بک کی طرف سے ہولوکوسٹ پر تنقید پر عائد پابندی کی تعریف کرتا ہوں۔ فیس بک ہولوکوسٹ کی طرح اسلام مخالف مواد پر بھی پابندی عائد کرے۔ عمران خان نے فیس بک پر اسلاموفوبیا مخالف مواد کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا کہ ماضی میں جرمن نازیوں نے جو سلوک یہودیوں کے خلاف روا رکھا تھا، آج دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کو لباس سے عبادت تک کی ذاتی انتخاب سے روکا جا رہا ہے۔ نیٹ فلکس کا پاکستانی ورژن لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں فواد چودھری۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ حکومت پاکستان اسٹریمنگ ویب سائٹ نیٹ فلکس کا پاکستانی ورژن لانچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی گئی ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم پاکستان کی پہلی OTT ٹیلی ویژن نیٹ فلکس کا پاکستانی ورژن لانچ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ اس ضمن میں ٹیکنالوجی کا کام مکمل ہو چکا ہے اور ہم نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا سے کہا ہے کہ وہ مواد سے متعلق ہدایات تیار کر لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسے لانچ کریں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کے مذکورہ اعلان پر سوشل میڈیا کے صارفین کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ وہیں شوبز سے وابستہ شخصیات نے بھی اس اقدام کو سراہا ہے۔ اداکار ہمایوں سعید نے کہا کہ یہ ایک بہت زبردست خبر ہے۔ انہوں نے فواد چودھری اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس انتہائی اقدام پر آپ کا بہت شکریہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے کئی باصلاحیت افراد کے لیے نئے مواقع میسر ہوں گے اور اس سے پاکستان کو عالمی شائقین تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ اداکارہ حریم فاروق نے بھی فواد چودھری کے اس اقدام کو سراہا۔ گلوکار احمد جہاں زیب نے کہا کہ یہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے۔ اداکار شان شاہد نے اس موقع پر کہا کہ یہ فواد چودھری کی جانب سے بہترین کوشش ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم دنیا کی انٹرٹینمنٹ میں اپنی جگہ بنائیں اور پاکستان میں مواد تخلیق کاروں کو ایک نئی مارکیٹ ملے گی جہاں انہیں کام کی آزادی ہوگی۔ گلوکار علی ظفر نے بھی وفاقی وزیر فواد چودھری کے اس اعلان کو بہترین قرار دے دیا۔ پاکستان میں دسمبر 2021 تک 5G انٹرنیٹ سروس شروع ہونے کا امکان۔ دنیا 4G کے بعد اب تیز ترین رفتار رکھنے والے انٹرنیٹ سروس 5G پر منتقل ہو رہی ہے، جس کے لیے موبائل کمپنیوں نے 5G فونز بھی متعارف کروا دیے ہیں۔ تاہم پاکستان میں اب تک تیز ترین انٹرنیٹ سروس کے لیے خاطر خواہ کام نہیں ہو پایا تھا۔ اب اس حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے بتایا ہے کہ حکومت 5G ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے کے لیے تیزی کے ساتھ کوششیں کر رہی ہے اور دسمبر 2021 تک 5G سروس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا ہے کہ اس منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیلی کام کمپنی زوم کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں ایک ہسپتال میں 5G سروس کا ٹرائل بھی کیا جائے گا۔ اس سے قبل اسلام آباد، کراچی اور گوادر کو فائبر آپٹکس سے منسلک کرنے پر کام مکمل کرنا ہوگا، جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ FDA نے کورونا کی پہلی دوا کی منظوری دے دی۔ کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کے لیے ریمڈیسیویر کو پہلی باضابطہ دوا کے طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے گلیڈ سائنسز کی اینٹی وائرل دوا ریمڈیسیویر کو کورونا کے علاج کے لیے منظور کر لیا ہے، جسے دوا ساز کمپنی نے وکلری کا نام دیا ہے۔ یہ پہلی دوا ہے جسے کورونا کے علاج کے لیے منظور کیا گیا ہے، تاہم یہ دوا صرف ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کو دی جا سکتی ہے۔ قبل ازیں اس دوا کو صرف ہنگامی بنیادوں پر استعمال کرنے کی اجازت تھی، جس کے دوران دیکھا گیا کہ اس دوا سے مریض اوسطاً 15 کی بجائے 10 روز میں صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ امریکی صدر کو بھی کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد یہی دوا دی گئی تھی، جس سے وہ صحت یاب ہوئے اور اب وہ اپنی انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ ناقابل شکست باکسر خبیب نورماگومیدوف کا ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ روس سے تعلق رکھنے والے ناقابل شکست لائٹ ویٹ چیمپئن باکسر خبیب
نورماگومیدوف نے UFC 254 کے مقابلے میں جسٹن گائتھی کے فتوحات کے سلسلے کو 2 راؤنڈ میں ہی توڑنے کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ خبر ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق 29 مقابلوں میں ناقابل شکست رہنے والے نورماگومیدوف نے رواں برس اپنے والد اور کوچ کے انتقال کے بعد پہلے مقابلے میں غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے کامیابی حاصل کی اور فوری بعد ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا۔ خبیب کے والد عبدالمناف نورماگومیدوف دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور کووڈ-19 کے باعث مرض میں مزید پیچیدگی آئی اور انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے امریکی باکسر کو مقابلے کے دوسرے راؤنڈ کے شروع ہی میں بے حال کر دیا تو انہیں مسلسل تیسری مرتبہ UFC ٹائٹل کی دفاع سے محروم کر دیا۔ چنائی سے معذور پاکستانی تیر باز تنویر احمد نے پہلی آن لائن انڈور آرچری لیگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اس جیت کے ساتھ تنویر وہ پہلے پاکستانی اسپیشل افراد میں سے ہیں جنہوں نے 60x ریموٹ شوٹ آن لائن انڈور آرچری لیگ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے ورلڈ چیمپئن رابن وین ہولکلے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ دنیا کے سب سے بڑے فوارے کا افتتاح۔ دبئی میں دنیا کے سب سے بڑے فوارے پام فاؤنٹین کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ فوارے کو النخلا کا نام دیا گیا ہے۔ 14,000 مرکب فیٹ کے دائرے پر پھیلا ہوا یہ فوارہ 105 میٹر اونچا ہے۔ اس کے نچلے حصے میں 3,000 سے زائد بلب لگائے گئے ہیں جن کی رنگا رنگ روشنی سے پانی کے ساتھ دلاویز منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ فوارے کی تقریب رہنمائی میں کورونا وائرس کے پیش نظر ماسک پہنے سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ پام فاؤنٹین کا نام دنیا کے سب سے بڑے فوارے کے طور پر گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ النخلا کی افتتاحی تقریب کے موقع پر گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے سینئر مارکیٹنگ مینیجر نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ پام فاؤنٹین نے باضابطہ طور پر دنیا کے سب سے بڑے فوارے کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ گوگل میپس کے مقابلے میں ہواوے کی متبادل ایپلیکیشن سامنے آ گئی۔ گزشتہ سال مئی کے بعد متعارف کرائے جانے والے ہواوے کے نئے اسمارٹ فونز امریکی پابندیوں کے نتیجے میں گوگل پلے اسٹور سروسز اور ایپ سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کمپنی نے اپنے فونز میں ہواوے ایپ گیلری کا اضافہ کیا ہے جس میں اب تک متعدد ایپلیکیشنز کو شامل کیا جا چکا ہے، جبکہ گوگل سروسز کے متبادل پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اب ہواوے نے گوگل میپس کے مقابلے میں اپنی میپ ایپلیکیشن پیٹل کو میٹ 40 سیریز کے فونز میں متعارف کروا دیا ہے۔ اس سے قبل ہواوے نے گوگل سرچ کے متبادل کے طور پر پیٹل سرچ کا اضافہ اپنے فونز میں کیا تھا، جبکہ گوگل ڈیسک کی جگہ ہواوے ڈیسک نے لی جس میں ڈاکومنٹ، اسپریڈ شیٹ اور دیگر فیچر موجود ہیں۔ عاطف اسلم کا محفل میلاد پر پڑھا گیا نعتیہ کلام سوشل میڈیا پر وائرل۔ گلوکار عاطف اسلم کی آواز میں محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھا گیا نعتیہ کلام تاجدار حرم سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس کی لوگوں نے بھرپور پذیرائی کی۔ عاطف اسلم نے حال ہی میں لاہور میں ہونے والی محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی آواز میں خوبصورت نعتیہ کلام تاجدار حرم پڑھ کر محفل میں سما باندھ دیا۔ گلوکار کی نعتیہ کلام پڑھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے، جسے مداحوں نے نہ صرف بہت پسند کیا بلکہ مختلف رائے کے ذریعے عاطف اسلم کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔